اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ان یخفف عنکم سورہ نساء آیت نمبر 28۔ محترم سامعین ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ کتاب مبادئ العربیہ جس کے ہم اختتامی مراحل میں ہیں، اس میں جو گزشتہ روز مشق نمبر 57 ہم نے جو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ قرآنی چند آیات یہاں پر ہے۔ ان آیات کی ترکیب کس طرح کرنے ہیں، ان کے چند نمونے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہے، اور مؤلف صاحب فرماتے ہیں اس کے لیے یہ آیت اس نے چنا ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم۔ دیکھا جائے، دیکھو یہ یریدو، ارادہ، یریدو، یہ فعل مضارع ہے، اور ترکیب اس طرح سے دیکھو آپ، اس کے چند نمونے اس کس طرح پیش کر رہے ہیں، ہر لفظ کے ترکیب، ہر لفظ کے اعراب کے وہ پیشن گوئی، اور حالت رفعی میں، حالت نصبی میں ہے، یہ سب بیان کر رہے، فاعل واقع ہو رہا ہے یا مفعول ہے، یا یہاں پر تمیز ہے، حال ہے، مستثنیٰ ہے، جو بھی ہے وہ سب یہاں پر آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہے۔ باہر من جملہ ان میں سے بس یہی ایک جملہ یرید اللہ ان یخفف عنکم کہ آپ دیکھتے جائیں۔ یرید کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اور ظاہری ضمہ کی وجہ سے مرفوع ہے، ٹھیک، یہاں پر آخر میں دال ہے، یریدو میں ظاہری ضمہ کی وجہ سے مرفوع ہے، اور اس کا فاعل معنوی ہے۔ اب کہیں کہ یریدو کو یہ جو ضمہ، جس ضمہ ظاہری ہے آخر میں دال کے اوپر، تو اگر سوال کرے کوئی کہ یہ فاعل اس کا کیا ہے، اس کو کس نے یہاں پر رفع دیا ہے، تو کہو کہ فاعل اس کا معنوی ہے، فاعل معنوی نے رفع دیا ہے، اس کا فاعل معنوی ہے، لہذا وہ نہ نصب دے سکتا ہے نہ جزم، اس کا فاعل معنوی ہے، لہٰذا وہ نہ نصب دے سکتا ہے نہ جزم۔ اس کا فاعل معنوی ہونا کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کے اندر ہوتا تھا، مثلا یریدو یضربو میں جو فاعل ہم جو آخر میں یضربو میں مثلا با کو ضمہ دیا ہے، تو اس وقت ہم کہتا تھا اس کا فاعل کون ہے، تو ہم کہتا تھا اس وقت ہم کہتے یہ تھے کہ اس کا فاعل معنوی ہے، اس کے اندر مقدر ہے، وہ اس یضرب کو رفع دے کر ضمہ آخر میں آئے اور مرفوع کی حالت میں ہے کہنا تھا، ٹھیک۔ اب یہاں پر دیکھو یریدو فعل مضارع ہے، اور ضمہ ظاہری کی وجہ سے مرفوع ہے، یا ضمہ ظاہری جس کی وجہ سے مفعول اللہ کیا ہے، یرید اللہ، اور اللہ کیا ہے، فاعل ہے، اور فاعل ہونے کی علامت کیا ہے، اس کی علامت رفع کیا ہے، اس کی علامت رفع ضمہ ظاہری ہے، اللہ کے آخر میں جو ضمہ ہے وہ علامت رفع ہے۔ ان یخفف، ان کیا ہے، اور حرف ناصبہ ہے، یخفف فعل مضارع ہے جو ان کی وجہ سے منصوب ہوا ہے، فعل مضارع یخفف ہونا چاہیے تھا، اب یہاں پر یخفف پڑا ہے تو ان ناصبہ کی وجہ سے یہاں پر منصوب ہے، اور اس کی علامت نصب ظاہری فتحہ ہے۔ اس کی علامت نصب کیا ہے؟
تو آخری جو فتحہ آیا ہے وہ علامت نصب ہے، اور اس کا فاعل ضمیر مستتر ہے۔ ان یخفف میں کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اور اس کا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ وہ ضمیر کہاں پر ہے؟ مستتر ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے۔ ہوا یخفف مثلا ہو گیا۔ یریدو فعل، اور اس کی فعل مضارع مرفوع، اور اس کا ضمہ آخر میں اس کی حالت رفعی۔ اللہ فاعل ہے، ظاہری ہے، ظاہر ہے، اور ہو آخر میں اس کے علامت رفع ضمہ ظاہری ہے۔ ان یخفف ان ناصبہ ہے، فعل یخفف فعل مضارع ہے اور حالت نصب میں ہے، اور اس کے حالت نصب میں علامت نصب آخر میں فا کے اوپر فتحہ آیا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک فاعل ہے، وہ ضمیر مستتر ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ اور وہ ہوا ہے۔ ٹھیک، عنکم رہ گیا۔ عنکم کیا ہے؟ عن حرف جر مبنی بر سکون ہے۔ عن کم ضمیر متصل، اور حالت جر میں عن کی وجہ سے مبنی بر سکون ہے۔ یہ دیکھو، کم عن کی وجہ سے مبنی ہے، اور مبنی بر سکون ہے۔ کم میں آخر میں سائلنٹ ہے۔ ٹھیک، یہ اس طرح سے جملے کی ہم ترکیب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن آیات کی ترکیب ایک اور نمونہ ہے، یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت نمبر 114۔ ان الحسنات بتحقیق نیکیاں، یذہبن السیئات برائیاں کھا جاتی ہے۔ یذہبن حسنات کیا ہے؟ برائیاں چلی جاتی ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر پھر ترکیب کرتے ہیں۔ ان کو کیا حروف مشبہہ بالفعل، اب آپ کو ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، سارے ابھی بتا دیے سب کچھ۔ ان حرف مشبہ بالفعل کا ہو۔ الحسنات ان کا اسم ہے اور منصوب ہے، اور منصوب کہاں ہے؟ یہاں پر ان الحسنات ہی ہے، تا نیچے زیر ہے تو تا ہونا چاہیے تھا، منصوب ہوتا، اور اس کی علامت نصب ظاہری کسرہ ہے۔ بس یہی کیا کہا تھا؟ جمع مؤنث کی اعراب میں بتا دیا تھا کہ حالت رفعی میں کیا ہوتا، حالت نصبی میں اور جری میں آخر میں علامت نصب ظاہری کسرہ آ جاتی ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر کسرہ ہے، ان الحسناتی۔ ٹھیک، یہ حالت نصب میں ظاہری کسرہ ہے، یہی اس کی کیا ہے؟ علامت ہے، کس کی؟ نصب ہونے کی۔ کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے، خود نے بتا دیا۔ یہ ہو گیا ان حروف مشبہ بالفعل۔ الحسناتی اس میں ان، یذہبن السیئات، یذہبن میں یذہب کیا ہے؟ یذہب فعل مضارع مبنی بر سکون، یذہب نہ کے بعد نہیں ہو رہا، یذہب۔ اور جو ابھی نون ہے نا، نون مفتوحہ، یہ نون کیا ہے؟ نون ضمیر متصل مبنی ہے، مبنی بھی وہ بھی فتحہ ہے۔ دیکھو، ایک تو نون زبان نہ ہے، اس کے لیے کتنے نام ہو گئے یہاں پر؟ نون، یہ نون زبان نہ کو بولتے ہیں عرب والے۔ یہ نون ایسا نون ہے جو ضمیر کا نون ہے، ایک متصل ہے، اسے فعل کے ساتھ متصل ہے، معرب ہے، مبنی ہے تو کہتے ہیں مبنی ہے۔ پھر اس کے بعد مبنی ہے تو مبنی پر سکون ہے، کسر ہے، فتح ہے، کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مبنی وہ بھی فتحہ کے اوپر
مبنی ہے. تو ایک چھوٹا جسم اس کے اندر معنی پوشیدہ اتنے سارے. دیکھو نون مفتوحہ کہنے سے ہمیں یہ تمام چیزیں ذہن میں آ جاتے ہیں. کیا نون مفتوحہ کیا ہے؟ یذہبن میں جو نون مفتوحہ ہے یہ علامت بھی ہے، یہ نون ضمیر کے بھی نون بھی ہے، یہ متصل بھی ہے، یہ مبنی بھی ہے، اور یہ فتح کے ساتھ بھی ہے. چیزیں 5 چیزیں ہو گئی آپ. اور یہ یذہبن میں یہاں پر یہ محلن مرفوع ہے. یہ نون کیا ہے؟ محلن مرفوع ہے، یعنی حالت رفعی میں ہے. یعنی کیوں یہاں پر ظاہراً تو فتح ہے، لیکن آپ اس کو حالت رفعی محلن مرفوع کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ یہ علامت فاعلی ہے، ضمیر فاعل بھی ہے، وہ علامت فاعلی بھی ہے. محلن کیا ہے؟ مفعول کیا ہے؟ فاعل ہونے کے بنا پر مرفوع ہوتا ہے یذہبن کا نون. اب سمجھ میں آیا؟ یذہبن ہم کیا کہیں گے؟ یہ فعل مضارع اور فعل اور فاعل، اس کے اندر کیا ہے؟ نون علامت کیا ہے؟ نون فاعل ہے، ضمیر فاعل بھی ہے، اور محلن مرفوع ہے. اور لفظاً کیا ہے؟ لفظاً منصوب، لفظاً فتحہ ہے، مبنی ہے. ٹھیک، یہ ہو گئی بات. رہ گیا ایک اور، السیئاتی. السیئاتی کیا ہے؟ یذہبن فعل فاعل ہو گیا، تو السیئات مفعول ہونا چاہیے. تو مفعول کی اقسام ہے، وہاں پہ بتا دیا تھا. مفعول لا ہے، مع ہے، بھی ہے، اسی طرح لا ہے، مطلق ہے، اسی طرح اور بھی ہے، مفاعل خمسہ جو بتایا تھا. اور مفعول اب یہاں پر السیئات مفعول بھی ہے. ٹھیک، اب وہاں پر بتا دیا تھا مفعول بھی تو منصوب ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کہا ہے السیئات، تو کہتے ہیں اور منصوب بھی ہے یا السیئات، اور اس کے پھر علامت ہونی چاہیے. منصوب ہے تو علامت نصب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تا کے نیچے کسرہ نظر نہیں آ رہی ہے، منصوب ہونے کی علامت ہے. تو الٹ بات ہو گئی ہے. منصوب کہتے ہیں اور نصب کہتے ہیں زبر آنے کو. اب یہاں پر زیر آیا ہے، تو یہ حال علامت نصب کسرہ کیسے ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم میں کہا تھا کہ حالت رفعی اور حالت کیا ہے؟ جری میں کیا ہوتا ہے؟ محلن. تو محلن تو ہوتا ہے رفع، ہوتا ہے محلن، ہوتا ہے نصب، لیکن ظاہراً یہاں پر تا کے اوپر کسرہ آ جاتے ہیں بس، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. جملہ یذہبن محلن. اب دیکھو یہ جملہ فعل فاعل سیئاتی مفعول ہو کر مفعول بھی، یہ مل کر یہ جملہ مکمل. یہ جملہ یذہبن محلن کیا واقع ہو رہا ہے؟ اب بتانا ہے نا. ان حروف مشبہ بالفعل کے لیے اسم تو ملا تھا، الحسنات کہا تھا، ان کا اسم. اب اس کے لیے خبر کی بھی ضرورت ہے. ان زیدن قائم، مثلا ان زیدن قائم میں ان حروف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائم اس کے لیے خبر تھا. اسی طرح یہاں پر بھی جملہ بھی واقع ہو جاتے ہیں، اس کہا تھا. تو یہاں پر یذہبن محلن مرفوع ہے اور ان کی خبر واقع ہو رہے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ان اپنے اسم اور کیا ہے؟ ان کے لیے خبر یذہبن جملہ واقع ہو گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آگے چلتے ہیں. ایک اور کیا ہے؟ آیات الہی ہے، آیات قرآنی ہے، جس کے ترکیب کے ہم ایک نمونہ اور بھی پیش کرتے ہیں. مثلا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. تم اپنے اولاد کو مت مارو، یعنی قتل نہ کرو، خشیت املاق، فقر و فاقہ کی خوف سے تم لوگ اپنے اولادوں کو قتل مت کرو، مارو نہیں. تو یہاں پر دیکھو وَلَا تَقْتُلُوا کے اندر واو کیا ہے؟
ما قبل سے متعلق ہے، یہ واو عطف ہو رہا ہے، ما قبل ایک جملہ اس سے متعلق ہے. اور لا کیا ہے؟ تو لا ناہیہ کہلائیں گے، اور جازمہ بھی ہے، ناہیہ ہے تو وہ جزم بھی دیتا ہے، نافیہ ہو تو وہ جزم بزم کچھ نہیں دیتا ہے. ٹھیک، اب یہاں پر لا ناہیہ جازمہ ہے، حرف لا ناہیہ اور جازمہ ہے. تقتلو فعل مضارع، دیکھو تقتلون تھا، لا ناہیہ نے اس کو جزم دیا تو اس کے نون عوض رفع آخر سے گر گیا ہے، اور فعل مضارع مجزوم ہو گیا اس وجہ سے. اور اس کی علامت جزم کہاں ہے؟ پھر علامت جزم کہتے ہیں کہ جب اس کو جزم ملا ہے تو اس پہ کوئی علامت تو ہوگی. فرمایا کہ وہ جو نون تھا نا وہ نون حذف ہو گیا، تو یہی ہے علامت جزم. اس سے زیادہ اور کیا ہونا چاہیے؟ نون اس کے آخر سے گر گیا ہے، کیونکہ تقتلون تھا، اب لام آیا جزم دے دیا تو آخر سے نون عوض رفع گر گیا. کیوں گر گیا؟ کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے. کیا یہ نون افعال خمسہ؟ یہ افعال خمسہ آپ کو پتہ ہے، تقتلان یقتلان تقتلان یقتلان تقتلان یقتلون تقتلون، ان میں جو ہے افعال خمسہ ہے. تو اس میں اور تقتلین میں بھی، تو یہاں پر ان افعال خمسہ میں کیا ہے؟ نونات حروف جازم و ناصب آنے سے نونات عوض رفعی اور عوض رفعی والے وہ تمام نون جو سب گر جائیں گے. تو یہاں پر یہی ہوا ہے حالت رفعی میں، اور لام آ کر یہاں پر جزم دیا، تو آخر کو جزم دینا تھا، یہاں پر جزم کے لیے جزم نہیں دیا. تو اچھا بالفرض چلو نون نہ گر جاتا، تقتلون تھا نا، تو یہاں پر ویسے بھی التقاء ساکنین ہونا تھا، آخر ساکن کیا ہوتا. تو نون چونکہ گرانے کا وجہ یہ ہے کہ واو تو نہیں گرا سکتے، چونکہ یہ واو ضمیر فاعلی ہے. ٹھیک، نون یہاں پر عوض آیا تھا، اس ضمے کے بدل میں آیا تھا، لہٰذا واو نون کا جانا ہی بنتا ہے یہاں سے. اور واو ضمیر ہے، تقتلو میں دیکھو واو ہے، یہ ضمیر کہلائیں گے، اور متصل بھی ہے، فعل کے ساتھ بالکل ملا ٹچ ہے، اور مبنی ہے. یہ واو کیا ہے؟ واو مبنی ہوتا ہے نا، برسکون تمام حروف مبنی ہے. اور یہاں پر کیا ہے؟ تقتلو میں جو واو ضمیر متصل مبنی برسکون ہے، اور علامت یہی واو علامت فاعلی کی وجہ سے محلن مرفوع ہے. محلن یعنی لفظاً کیا ہے؟ لفظاً یہاں پر مبنی پر سکون ہے. اما فاعل کی ضمیر ہے، کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہو جاتا ہے، تو یہاں پر مرفوع تو نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ محلن یہاں پر مرفوع ہے. ٹھیک، تو ہم کیا کہیں گے؟ ولا تقتلوا میں واو حرف عطف ہو گیا، لا ناہیہ ہو گیا، وہ اپنا عمل کرتا ہے، اور تقتلوا میں فعل و فاعل واقع ہوا ہے. اولادکم کہا، اولادکم، اولاد مفعول بھی ہے، اور اس کی علامت فتحہ ہے، اولاد پہ ظاہر ہے. اور کم ضمیر متصل ہے، اولاد کے ساتھ ضمیر متصل ہے، مبنی بر سکون ہے. کم میں جو میم جو ہے سکون کی حالت میں ہے. محلن مجرور واقع ہو رہا ہے، کم محلن مجرور ہے کم. کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے. اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اولادکم، اولاد یہاں پر مضاف ہے، کم مضاف الیہ کہیں گے، اور کم کو ضمیر متصل مبنی بر سکون کہیں گے. ٹھیک، والا بھی ہو گیا، تقتلو بھی ہو گیا، اولادکم بھی ہو گیا. خشیت املاق رہیا، خشیت دیکھو مفعول اللہ ہے،
دیکھو مفعول لہ کو پہچاننے کے لیے کیا کہا تھا؟ کیوں لما ایک داخل کرنا ہے، کیوں تم لوگ قتل کرتے ہو؟ خشیت املاق، فقر و فاقے کے خوف کی وجہ سے. تو یہاں پر یہ دیکھو فقر و علت تو بیان کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ مفعول لہ ہے. ٹھیک، اور منصوب ہے، خشیت منصوب ہے، اس کی علامت ظاہری فتح ہے. دیکھو ظاہر میں فتح ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مضاف ہے. یہاں پر خشیتن کیوں نے کہا؟ تو یہاں پر یہ فتح کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے، اس لیے تن نے کہا. املاق مضاف الیہ اور مجرور ہے، مضاف الیہ اور مجرور ہے، اور اس کی علامت ظاہری کسرہ ہے. دیکھو املاق مضاف الیہ ہے، تو کیا ہوگا؟ بس بہتر اب یہاں پر ترکیب کس طرح سے ہوگا اس کو پتہ چل گیا. اولادکم مفعول بھی ہو گیا، خشیت املاق مفعول لہ ہو گیا، یا مفعول لاجلہ کا ہو، تو بس مکمل جملہ ہے. ولا تقتلوا واو حرف عطف، لا تقتلوا فعل و فاعل، اور یہ فعل کیا ہے؟ ناہیہ ہے، اور یہاں پر یہ فعل و فاعل اولادکم اپنا مفعول یا مفعول بھی، ہم دونوں مفعول لاجلی ہے، دونوں مل کر یہ جملہ فعلیہ بن کر یہ خود پورا ایک جملہ معطوف ہو رہے ہیں. واو سے پہلے ایک معطوف علیہ ہے، وہ آیات میں ہے، اس کے لیے وہ عطف بن رہا ہے. ٹھیک، ایک اور نمونہ، الآن حس الحق. یہاں پر الآن کیا ہے؟ ظرف زمان مبنی ہے بر فتحہ ہے. اب دیکھو الآن ظرف زمانے کو کہتے ہیں. ٹھیک، محلن کیا ہے؟ منصوب ہے. الآن لفظ بھی یہاں پر نصب ہے، کیا ہے؟ مبنی بر فتح ہے، اور محلن بھی یہ منصوب واقع ہو رہا ہے. کیا؟ حس اور کیونکہ یہ مفعول فی واقع ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا تھا اسماء زمان تمام کے تمام مفعول فی واقع ہوتا ہے. اما اسماء مکان، مقادیر و مبہمات کے علاوہ کیا ہے؟ اسماء کیا ہے؟ ظرف ہو کر مفعول فی واقع نہیں ہو جاتا ہے. بس یہ حق حاصل ہے تو مفعول فی واقع ہونا یہ صرف ظرف زمان کے لیے ہے، کیونکہ یہاں پر مفعول فی ہے. حسا کیا ہے پھر؟ حساس. چلو الآن تو ظرف ہو گیا، زمان ہو گیا، مبنی ہو گیا، مبنی بر فتح ہو گیا، محل منصوب بھی ہو گیا، چونکہ یہ مفعول فی ہے. حسا فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. الحق، الحق کیا ہے پھر؟ یہ الحق فاعل ہے، مرفوع کی حالت میں ہے، اور اس کی علامت رفع کہاں ہے پھر؟ ظاہری ضمہ ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ دیکھو حس الحق الآن، اس طرح تھا اصل میں. ٹھیک ہو گیا. سورہ یوسف آیت نمبر 51 ہو گیا. ایک اور نمونہ دیکھ لیں آپ، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یہاں پر دیکھ لیں، یہ ہم انشاءاللہ آج اسی پہ اختتام کرتے ہیں. انا ارسلناک، انا یہاں پر اصل میں اننا تھا. ٹھیک، اننا سے اننا تھا، تو یہاں پر کیا کر دیا؟ اننا دو حرف اننا تھا، تو یہاں پر نونات جمع ہو رہے تھے. اننا تو یہاں پر ایک نون کو گرا کے رکھ دیا ہے، تو اصل میں اننا ہے. اننا دیکھو عرف کیا ہے؟ اننا حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل ہے، اور جو نا ہے اننا، تو وہ ضمیر متصل مبنی بر سکون ہے. محلن اس میں اننا منصوب واقع ہو رہا ہے. انا
انا کیا کہیں گے ہم؟ انا حروف مشبہ بالفعل، انا اس کے لیے اسم ہو گیا، محلن منصوب ہے، لفظاً مبنی بر سکون ہے۔ ارسلناک، ارسلنا کا نہیں، ارسلنا فعل ماضی مبنی بر سکون ہے، اور نا ارسل، ارسل مبنی بر سکون ہے، نا ضمیر متصل مبنی بر سکون ہے، ضمیر متصل مبنی بر سکون ہے، ضمیر متصل ہے۔ اور ارسلنا محلاً مرفوع ہے، ارسلنا کے لیے فاعل ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، اور ارسلنا کا کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے مبنی بر فتحہ ہے، محلاً منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے۔ بس ارسلنا کا میں مکمل جملہ ہے۔ ارسلنا فعل فاعل، نا اس کے لیے فعل، نا اس کے لیے فاعل، کا اس کے لیے مفعول۔ ہم نے تجھ پر کیا ہے؟ نازل کیا، ارسال، ہم نے تجھ کو کیا ہے؟ ارسال کیا ہے، کیا ہے؟ تجھے ارسال کیا ہے ہم نے بتحقیق۔ تو یہاں پر شاہدن گواہ بنا کر ہم نے تجھے ارسال کیا ہے، یعنی نازل کیا ہے، تمہیں بھیجا ہے، اس طرح سے ہوگا۔ شاہدن کیا واقع ہو رہا ہے؟ انا بھی ہو گیا، ٹھیک، ارسلنا کا بھی ہو گیا، شاہدن یہاں پر حال ہے اور منصوب ہے، اور اس کی علامت نصب فتحہ ظاہر ہے، شاہدن دیکھو آپ۔ اور ومبشرن، ومبشرن میں واو عطف ہو رہا ہے شاہدن کے اوپر، مبشرن معطوف ہے شاہدن پر، شاہدن معطوف علیہ ہے۔ اور اسی طرح شاہدن بھی مبشرن منصوب ہے، اور اس کی علامت نصب فتحہ ہے، آخر میں ظاہر ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اور ونذیرن، ونذیرن میں دیکھو واو حرف عطف ہے، اور نذیرن بھی معطوف ہے، اور شاہدن جو کہ معطوف علیہ ہے اس پر، اور اسی طرح منصوب ہے جس طرح شاہدن منصوب تھا، مبشرن منصوب تھا، اور اس کی علامت کیا ہے نذیرن میں؟ وہ بھی فتحہ ظاہر ہے۔ یعنی گویا یہ تینوں ایک ہی عطف معطوف میں کہا تھا کہ یہ توابع میں سے ہے، توابع اعراب میں کیا ہے؟ پیروی کیا ہے؟ کرتے ہیں اپنے متبوع کی، لہذا یہ نذیرن معطوف علی معطوف علیہ مبشرن ہے، اور مبشرن خود معطوف ہے شاہدن کے اوپر، اور شاہدن یہاں پر حال واقع ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر انا ارسلناک، بتحقیق ہم نے، انا کا اسم نہ ہو گیا، ارسلناک، ارسلناک یہ جملہ ہو کر انا کے لیے خبر واقع ہو رہی ہے، اور یہ انا اپنے اسم و خبر کے ساتھ یہ شاہدن اس کے لیے حال واقع ہو رہا ہے، یعنی بتحقیق کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے تو گواہ بنا کر، اور مبشر بنا کر، اور ونذیرہ ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم اور چند نمونے ہیں وہ پیش کر کے کل کے ہم درس اختتام کرتے ہیں، اور مشق نمبر آخری 58 ہے، اس کو بھی کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اگر ٹائم بچے تو۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔